الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرت رئیس جلسہ اور میرے مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام اور قابل قدر حکمین حضرات اور میرے علمی سفر کے ساتھیوں، دنیا کے اندر بڑا بننے کے لیے اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے انسان کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے. دھاندلی اور فراڈ اور نقل اور پیسوں سے جاہلوں تک کو اعلیٰ ڈگریاں مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی حربہ کام نہیں آتا. اسلامی روایات بتلاتی ہے کہ جو اللہ کا جتنا پیارا اور جتنا محبوب ہوگا اس کی آزمائشیں اتنی ہی سخت اور خطرناک ہوں گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے صعوبتوں میں آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں. ہاں اللہ کے یہاں صرف زبانی دعوے نہیں چلتے، بلکہ ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مکار ہے، کون وفادار ہے، کون ہے باتوں کا کھلاڑی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہہ دے کہ آمنا؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیسی آزمائشیں ہوئی ہے، کیسے امتحانات لیے گئے ہیں، کیسی قربانیاں طلب کی گئی ہے. رسولوں سے آزمائشیں لی گئی، انبیاء کرام سے قربانیاں طلب کی گئی، پیغمبروں سے قربانیاں طلب کی گئی. کسی کو کنویں میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو جنت سے زمین پر دنیا میں بیچ کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو آگ میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے. جو رسولوں کے وفادار تھے، جو رسولوں کے تابعدار تھے، جو رسولوں کے رضاکار تھے، ان سے بھی آزمائشیں لی گئی ہے، ان سے بھی قربانیاں طلب کی گئی ہے. ابو بکر کو مار پڑتی ہے، کیا ہے؟ آزمائش. عمر فاروق کے خون سے مسلح رنگین ہوتا ہے، کیا ہے؟ آزمائش. عثمان کا محاصرہ کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، کیا ہے؟ آزمائش. خباب کو درختوں سے لٹکا دیا جاتا ہے، کیا ہے؟ آزمائش. خبیب کو درختوں سے اور زمین پر اور انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کیا ہے؟ آزمائش. بلال پر پتھر رکھے جاتے ہیں، کیا ہے؟ آزمائش. سمیہ کو چیرا جاتا ہے، کیا ہے؟ آزمائش ہے. تقریباً 260 صحابہ کرام سے ایسے ہی قربانیاں طلب کی گئی، تمام انبیاء کرام سے قربانیاں طلب کی گئی. لیکن سلسلے انبیاء میں ایک نبی اور ایک پیغمبر وہ بھی ہے جس کی داستان عظیم دلچسپ اور قابل رشک ہے، جس سے خطرناک امتحانات طلب کیے گئے ہیں، جس کی آزمائشیں سنگین رہی ہے. وہ نبی، وہ پیغمبر جس کو قرآن کی سورہ بقرہ میں امام الناس کے لقب سے پکارا گیا، وہ پیغمبر جسے قرآن کی سورہ آل عمران میں حنیف اور مسلم کے لقب سے پکارا گیا، وہ پیغمبر جس کو قرآن کی سورۃ النحل میں امت کے لقب سے پکارا گیا. کون ہے وہ نبی؟ کون ہے وہ پیغمبر
جس کے نام سے قرآن کی 14ویں سورت نازل ہوئی؟ کون ہے وہ پیغمبر جس کا نام قرآن کی 22 سورتوں میں آتا ہے؟ وہ پیغمبر اور وہ نبی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے فدائی تھے، حضرت ابراہیم اللہ کے شیدائی تھے۔ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا تھا، اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ان سے کئی قربانیاں طلب کی گئی، ان کی کئی آزمائشیں لی گئی، آپ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، آپ کا واسطہ وقت کی سب سے بڑی طاقت نمرود سے پڑتا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ آپ کے توحید کا ڈنگا نمرود کے دربار میں سنائی دیا جاتا ہے۔ نمرود آپ کو دربار میں طلب کرتا ہے اور ہزاروں کوشش کرتا ہے کہ ابراہیم بھی اوروں کی طرح مجھے خدا مانے، میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے، میری عبادت کرے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کہا، اے نمرود، اگر تو اپنے خدائی کا دعوے دار ہے تو سن لے، میں بھی ایک ایسے خدا کے خدائی کا دعوے دار ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے۔ سن لے، میں بھی ایک ایسے خدا کے خدائی کا دعوے دار ہوں جو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے غلہ اگاتا ہے۔ میں بھی ایک ایسے خدا کے خدائی کا دعوے دار ہوں جو ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈی ہوائیں اور گرمی کے موسم میں گرم ہوائیں چلاتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے غلہ اگا کر دکھا۔ محترم سامعین کرام، ذرا غور سے سننا، ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسا دور تھا جبکہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے نمرود کے خدائی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن ایسے حالات کے اندر، ایسے وقت میں بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، جس کے نتیجے میں مادی طاقت کے نشے میں نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے پیشانی پر کوئی شکن نہیں آیا، آپ نمرود کی طاقت سے نہیں ڈرے۔ یہ صداقت اور طاقت کا مقابلہ تھا، صداقت غالب آ گئی، طاقت مغلوب ہو گئی۔ آپ نمرود کی طاقت سے نہیں ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا دل میں ہو تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ستوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہیں آ کر اس سچے عاشق کے امتحانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جبکہ انسان اولاد کی امیدیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو سیدنا ابراہیم پر کہ آپ نے امید کو نہیں چھوڑا، آپ نے اللہ سے تعلق بنائے رکھا اور دعا کی، اے پروردگار عالم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کے بطن سے ایک خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ بڑی آرزو تمنا اور دعاؤں کے بعد اللہ نے آپ کو خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ بچہ ابھی باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا ہی شروع کر دیتا ہے کہ اچانک امتحان کی اور ایک منزل سامنے آتی ہے، عشق و محبت کی ایک ایسی داستان جس کا نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ آپ مسلسل 3 دن یہی خواب دیکھتے ہیں
کیونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو آپ بھی اس کو منشاء الہی سمجھتے ہوئے اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا باپ کے اشارے کو فوراً سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، حکم ربانی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ سے مشرق کی جانب نکلتے ہیں، مقام مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور ذبح کے لیے چھری اٹھاتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ آج زمین پر ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی دینے والا ہے۔ زمین دیکھ رہی ہے کہ آج میری پشت پر ایک باپ اپنے بیٹے کا خون بہانے والا ہے۔ چرند پرند درند دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کا گلا کٹوانے والا ہے۔ لیکن سیدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی اور ذبح کا ارادہ فرمایا، اچانک غیب سے آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا، رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور چھری کو حکم ہوتا ہے خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہ پائے۔ اللہ کی قدرت چھری کے عمل میں حائل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو خوشخبری سناتے ہیں، اے ابراہیم اسماعیل کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس خوشخبری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جنت سے ایک فربا دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اسماعیل کے جگہ قربانی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہی وہ واقعہ ہے جس کی یادگار کے طور پر ہم اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایسے اتنے بڑے جانور کی قربانی دی ہے۔ اے ملت ابراہیمی کے لوگوں، اے شہدائے اسلام کے فرزندوں، اللہ کا فرمان بھی تو سن لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہاں تو تمہارے جذب اطاعت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں تمہارے ارادوں اور نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قربانی تو ایک علامتی قربانی ہے۔ گوشت کھانا اور کھلانا اور تقسیم کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو ایک علامتی قربانی ہے، یہ ایک سمبلک ایکشن ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ میری غلامی کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، دعا مجھ سے مانگو، جانوروں کو میرا نام لے کر، میرے عظمت کے گن گا کر، میرے کبریائی کا بول بول کر ذبح کرو۔ اگر تم نے اپنے نفسیات کی قربانی نہیں دی ہے، اگر تم نے اپنے اولاد کے خاطر، اپنی بیویوں کے خاطر، اپنے رشتہ داروں کے خاطر قربانی نہیں دی ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بکرے کی قربانی دو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی جانور کی قربانی دو۔ ایسے تو روزانہ جانور کاٹے جاتے ہیں، گوشت بکتا ہے، انسان اس کو لیتا اور کھاتا ہے، سال بھر یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں عید الاضحیٰ کا موقع عطا فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر دیا ہے۔ ہم ایک دو مثالی باپ اور بیٹوں کے ہمراہ ہیں، اس لیے ہم سے جب بھی قربانی طلب کی جائے، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اولاد کی قربانی ہو، تو ہم لبیک کہتے ہوئے اس حکم کی اطاعت کریں گے، ہمارا نام صف اول میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملت ابراہیم پر زندہ رکھے اور ہمیں اسلام کی خاطر جان کی، مال کی اور اولاد کی قربانی دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔